ایک گاؤں جہاں ہر روز موت دستک دے رہی تھی، ڈاکٹر اور حکیم سب بے بس ہو گئے تھے، لیکن پھر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حکم دیا اور روایت کے مطابق کچھ ہی دنوں میں پورا گاؤں شفا پا گیا۔ آخر کیا تھی وہ بیماری اور وہ کیا حکم تھا؟ آئیے جانتے ہیں حیرت انگیز واقعے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینیات و تسلیم۔ اگر آپ کو اولیاء اللہ کے واقعات اور دینی معلومات پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ روایت کے مطابق ناگپور سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر طرف سکون تھا، بچے کھیلتے تھے، بزرگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہتے تھے اور ہر گھر میں محبت کا ماحول تھا۔ مگر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک عجیب اور خوفناک بیماری نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شروعات معمولی بخار سے ہوتی، پھر مریض کا کھانا پینا بند ہو جاتا، جسم کی طاقت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی اور کچھ ہی دنوں میں موت۔ ایک کے بعد ایک لوگ اس بیماری کا شکار ہونے لگے۔ گاؤں میں رونا اور غم خوف کا ماحول تھا۔ گاؤں والوں نے مشہور ڈاکٹر اور حکیموں کو بلایا، ہر ممکن دوا کی گئی، ہر نسخہ آزمایا گیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار ڈاکٹروں نے مایوسی سے کہا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ سنتے ہی گاؤں والوں کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ انہی ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ایسا بھی تھا جو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے کہا، جہاں انسانی تدبیر ختم ہو جائے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بھی مدد فرماتے ہیں۔ اگر امید باقی ہے تو ناگپور جا کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیے۔ گاؤں والوں نے اسی بات پر عمل کرنا شروع کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ناگپور جائیں گے۔ دوسرے دن سب لوگ ناگپور پہنچے۔ وہاں ضرورت کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات، ابھی وہ لائن میں تھے ہی کہ ایک خادم آیا اور بولا، کیا آپ فلاں گاؤں سے آئے ہو؟ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے ابھی کسی کو اپنا نام تک نہیں بتایا تھا۔ جیسے ہی گاؤں والے حاضر ہوئے، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا جی مرتے تو ادھر آتے۔ یہ الفاظ سنتے ہی گاؤں والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے پوری کہانی عرض کی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ ایک بڑا سا کپڑا لے کر آؤ۔ کپڑا لایا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اس پر اپنی مبارک انگلی سے نشان بنایا، دم فرمایا اور کہا، اس کپڑے کو پورے گاؤں کی ہر گلی اور ہر محلے میں لے کر گھما دو، کوئی جگہ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ گاؤں والوں نے فوراً واپس جا کر جو فرمایا گیا تھا وہی کیا۔ شام تک گاؤں پہنچتے ہی انہوں نے حکم پر عمل کیا۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر راستے اس مبارک کپڑے کے ساتھ گھوم لیا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا، روایت کے مطابق مریضوں کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی اور پھر کچھ ہی دنوں میں پورا گاؤں اس وبا سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ! ہر طرف اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ گاؤں والے دوبارہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا بھی ادب سے احترام کیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو علاج ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ علاج کرنا سنت ہے، لیکن اصلی شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو لوگوں کے لیے رحمت کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی محبت، ادب اور ان کی اچھی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کرامات ایک خاص روایت کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں آتھینٹک معلومات میں انٹرسٹ ہو، اور ہمارے ویڈیو کو پیارے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ ملتے ہیں جلد ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ڈاکٹر نے چیلنج دیا تھا، اگر یہ بچی ٹھیک ہو گئی تو میری پوری میڈیکل سائنس جھوٹی پڑ جائے گی، لیکن کچھ ہی دن بعد وہی ڈاکٹر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی مشہور کرامات سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ شکردرہ شریف یعنی آج کے چھوٹا تاج آباد شریف میں قیام فرما رہے تھے۔ ان کے ایک محبت کرنے والے مرید تھے جن کا نام کیشو تھا۔ وہ روز بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن ایک دن ان کی صرف 7 سال کی معصوم بیٹی اچانک سخت بیمار ہو گئی۔ پہلے ڈاکٹر نے دوا دی، پھر دوسرے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ ٹیسٹ ہوئے اور جب رپورٹ آئی، لیکن جو ڈاکٹر نے کہا اس نے کیشو کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ ڈاکٹر بولا، اس بچی کے دل میں سوراخ ہے، اس کا علاج ممکن نہیں، شاید یہ 1 مہینہ یا 1 سال ہی زندہ رہ سکے گی۔ یہ سنتے ہی کیشو ٹوٹ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بابا جان نے پیار سے پوچھا، کیا ہوا جی اماں؟ کیشو روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ تب اس معصوم بچی نے بابا جان سے پوچھا، بابا جان کیا میں مر جاؤں گی؟ یہ الفاظ سن کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور پھر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں جی اماں، وہ ڈاکٹر ہے، خدا نہیں۔ جان دینا اور لینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے تمہیں لمبی زندگی بخشی ہے۔ اگلے دن حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو صرف 1 سیب کا ٹکڑا کھلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اب تم کھیلو، پڑھائی کرو اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بن کر چمکو۔ کیشو حیران تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، علاج نہیں ہو سکتا، اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ گھر جا کر کیشو نے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1 سیب کا ٹکڑا کھلا کر بچی کو ٹھیک بتا دیا تو ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، 1 سیب کا ٹکڑا کیا سوراخ بند کر دے گا؟ مجھے بھی تو ان بابا سے ملاؤ۔ ڈاکٹر غصے میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے رپورٹ دیکھتے ہی کہا، رپورٹ کہتی ہے بچی بیمار ہے اور آپ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان سے فرمایا، رپورٹ بھی صحیح ہے اور بچی بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس سوراخ کو بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، میں دوبارہ ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ کچھ دن بعد جب نئی رپورٹ آئی، ڈاکٹر کے ہوش اڑ گئے۔ رپورٹ میں دل کا سوراخ غائب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹر کو یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ سیدھا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑا ہوا چلا گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد وہ ڈاکٹر روز پہلے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا، پھر اپنی ہاسپٹل جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچی کو 82 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نیک بندوں کو ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ شفا اور رحمت حاصل کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، دینیات وتھ تسلیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں جلد ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ڈاکٹر نے چیلنج دیا تھا، اگر یہ بچی ٹھیک ہو گئی تو میری پوری میڈیکل سائنس جھوٹی پڑ جائے گی، لیکن کچھ ہی دن بعد
وہی ڈاکٹر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی مشہور کرامات سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ شکردرہ شریف یعنی آج کے چھوٹا تاج آباد شریف میں قیام فرما رہے تھے۔ ان کے ایک محبت کرنے والے مرید تھے جن کا نام کیشو تھا۔ وہ روز بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن ایک دن ان کی صرف 7 سال کی معصوم بیٹی اچانک سخت بیمار ہو گئی۔ پہلے ڈاکٹر نے دوا دی، پھر دوسرے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ ٹیسٹ ہوئے اور جب رپورٹ آئی، لیکن جو ڈاکٹر نے کہا اس نے کیشو کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ ڈاکٹر بولا، اس بچی کے دل میں سوراخ ہے، اس کا علاج ممکن نہیں، شاید یہ 1 مہینہ یا 1 سال ہی زندہ رہ سکے گی۔ یہ سنتے ہی کیشو ٹوٹ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بابا جان نے پیار سے پوچھا، کیا ہوا جی اماں؟ کیشو روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ تب اس معصوم بچی نے بابا جان سے پوچھا، بابا جان کیا میں مر جاؤں گی؟ یہ الفاظ سن کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور پھر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں جی اماں، وہ ڈاکٹر ہے، خدا نہیں۔ جان دینا اور لینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے تمہیں لمبی زندگی بخشی ہے۔ اگلے دن حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو صرف 1 سیب کا ٹکڑا کھلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اب تم کھیلو، پڑھائی کرو اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بن کر چمکو۔ کیشو حیران تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، علاج نہیں ہو سکتا، اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ گھر جا کر کیشو نے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1 سیب کا ٹکڑا کھلا کر بچی کو ٹھیک بتا دیا تو ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، 1 سیب کا ٹکڑا کیا سوراخ بند کر دے گا؟ مجھے بھی تو ان بابا سے ملاؤ۔ ڈاکٹر غصے میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے رپورٹ دیکھتے ہی کہا، رپورٹ کہتی ہے بچی بیمار ہے اور آپ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان سے فرمایا، رپورٹ بھی صحیح ہے اور بچی بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس سوراخ کو بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، میں دوبارہ ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ کچھ دن بعد جب نئی رپورٹ آئی، ڈاکٹر کے ہوش اڑ گئے۔ رپورٹ میں دل کا سوراخ غائب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹر کو یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ سیدھا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑا ہوا چلا گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد وہ ڈاکٹر روز پہلے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا، پھر اپنی ہاسپٹل جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچی کو 82 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نیک بندوں کو ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ شفا اور رحمت حاصل کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، دینیات و تسلیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں جلد ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے، ایک ایسا گھر جہاں چولہا جلانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی نہ ہو، ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر بھی اللہ سے شکوہ نہ کرے، ایک باپ پورا دن محنت کرے لیکن شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے، اور پھر ایک دن اسی فقیر کے گھر میں مہمان بن کر آ جائے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جس گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اسی گھر کی خالی ہانڈی میں ایسا کیا ہوا کہ سب کے لیے کھانا پورا ہو گیا؟ کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا یا پھر اس کے پیچھے صبر، یقین اور اللہ کے فضل کا ایک بہت بڑا راز چھپا تھا؟
آج کی یہ روحانی داستان آپ کو آخر تک ضرور سننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینیات و تسلیم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور لائک شیئر ضرور کر دیجیے اور دینیات و تسلیم کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستو، آج کی داستان ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی بڑا عہدہ۔ اگر کچھ تھا تو اللہ پر یقین اور مشکل وقت میں صبر، اور اسی صبر نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ناگپور کے تاج آباد شریف کے آس پاس ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رفیق تھا۔ رفیق ایک بہت ہی غریب آدمی تھا۔ صبح اندھیرا رہتے ہی اٹھتا، کبھی کسی کی بوری سل دیتا، کبھی مزدوری مل جاتی، اور کبھی پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن گھر پر اس کی بیوی، 2 معصوم بچے اور ایک بوڑھی ماں اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ان کا گھر مٹی کا، چھت سے ٹپکتا ہوا پانی، ایسی تھی اس کی چھوٹی سی جھوپڑی۔ دنیا کی نظر میں وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اس گھر میں ایک چیز بہت تھی، وہ تھا اللہ کا شکر اور اللہ پر یقین۔ کبھی گھر میں سوکھی روٹی ہوتی، کبھی صرف نمک کے ساتھ روٹی کھا لی جاتی، اور کبھی بچے بھوکے ہی سو جاتے۔ رفیق کی بیوی خود بھوکی رہ لیتی، لیکن بچوں کے لیے کھانا ضرور بناتی یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ مہیا ضرور کرواتی۔ جب بچے پوچھتے، امی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا میرا روزہ ہے۔ چاہے گھر میں کھانے کی کمی ہو، چاہے مشکلیں بڑھ رہی ہوں، اس کی زباں پر شکوہ نہیں تھا۔ اور رفیق کی بوڑھی ماں ہر رات نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ ہم سے صبر مت چھیننا، اگر ہماری مشکل دور ہونے میں دیر ہے تو ہمیں اس مشکل کو سہنے کی طاقت عطا فرمانا۔ لیکن ایک دن مصیبت اور بڑھ گئی۔ رفیق اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا کام پر جانا بند ہو گیا۔ بخار تیز تھا، جسم کمزور تھا، کمائی رک گئی اور گھر کی پریشانیاں اور گہری ہو گئی۔ اس رات اس کی بیوی نے دھیمی آواز میں کہا، ایک بار حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار چلے جاؤ۔ رفیق نے کمزور بدن کے ساتھ اگلے دن تاج آباد شریف کا رخ کیا۔ جب وہ دربار کی چوکھٹ پر پہنچا تو اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں مانگا، بس ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، صرف آنسو ہوتے ہیں، اور اللہ دل کی وہ دعا بھی سنتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اس دن کے بعد رفیق ہر جمعرات تاج آباد شریف جانے لگا۔ اس کی پریشانیاں ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر ایک چیز بدل گئی، اس کی امید۔ پھر ایک جمعرات اسے اچھی مزدوری ملی۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، آج کچھ میٹھا بنا دو، بابا کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ گھر میں بہت زیادہ سامان نہیں تھا، تھوڑے سے چاول اور گڑ سے میٹھا چاول تیار کیا گیا۔ رفیق اس کھانے کو لے کر دربار کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ایک فقیر ملا، اس کی آنکھوں میں بھوک تھی۔ اس نے کہا، بھائی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ رفیق کے پاس وہی ایک کھانا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ کھانا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چڑھانا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے پورا کھانا فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے اس کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اب رفیق کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ دربار پہنچا اور چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن اس نے یہ نہیں جانا اس کا کھانا خالی نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رفیق کو بلایا۔ رفیق گھبرا کر سامنے گیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، سنا ہے تمہاری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ رفیق خاموش رہا۔ پھر بابا نے فرمایا، کل ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے۔ رفیق کی سانسیں رک سی گئی۔ اس نے سوچا، میرے گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن بابا اپنے مریدوں کے ساتھ اس کے گھر آنے والے تھے۔ رفیق جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے سب سنا۔ گھر میں اناج نہیں تھا، چولہا خالی تھا، ہاں گھر میں اللہ پر یقین ضرور تھا۔ بیوی نے کہا، اللہ ہماری لاج رکھ لے گا۔ رات بھر دعا کرتی رہی، روتی رہی۔ صبح گھر صاف کیا گیا،
خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دی گئی اور پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ رفیق کے گھر پہنچے۔ بابا نے فرمایا، اماں کھانا لگا دو۔ رفیق کی بیوی نے خالی ہانڈی کی طرف دیکھا، اس میں صرف پانی تھا، لیکن اس کا یقین اللہ کی رحمت پر تھا۔ بابا نے ہانڈی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، نکالو، کھانا پک گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک ہانڈی سے بھاپ اٹھنے لگی، خوشبو پھیل گئی اور خالی ہانڈی کھانے سے بھر گئی۔ لوگوں نے کھانا کھایا، رفیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ دوستو، اس داستان کا سب سے بڑا سبق صرف یہ نہیں کہ مشکل دور ہو گئی، سب سے بڑا سبق یہ ہے، مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے نہیں روکتا کہ وہ ہمیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے روکتا ہے کہ وہ ہمیں صبر اور یقین کا مقام دینا چاہتا ہے۔ رفیق کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے آخری کھانا ایک بھوکے انسان کو دے دیا، اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ یا اللہ، ہماری ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، ہمارے گھروں سے بھوک، تنگ دستی اور پریشانی دور فرما دے، ہمیں مشکل وقت میں صبر دے، آسانی کے وقت شکر دے، اور جب ہمارے پاس کم ہو تب بھی دوسروں کی مدد کرنے والا دل عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے خاص کرم فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روحانی داستان پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اسلامی داستان، نصیحت اور روحانی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو دینیات و تسلیم کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور سے پریس کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور پہنچائے جو اس وقت کسی مشکل میں ہے۔ شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اس کے دل میں امید جگ جائے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔